بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے شادی سے پہلے اپنے منگیتر سے باتیں کرنے کا گناہ اور اس کے خطرناک نتیجے۔ اور یہ ویڈیو میں اس لیے اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آج ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک بچی جس کی منگنی ہو چکی تھی، رشتہ طے ہو چکا تھا، وہ اپنے منگیتر کو اس بات کی صفائی دے رہی تھی کہ میں چھت پہ نہیں گئی تھی، میں بازار نہیں گئی تھی، خدارا میری بات پر آپ یقین کریں۔ اور اس نے اس کا اس وقت فون نہیں اٹھایا تھا جس وقت وہ فون کر رہا تھا، اور جس کا پتہ اس کی ماں کو بھی تھا، اس کے باپ کو بھی تھا اور اس کے بھائیوں کو بھی تھا جو غیرت مند بھائی تھے۔ اور آج کے سماج میں منگیتر سے بات کرنا وہ حلال سمجھا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی سے شادی ہونی ہے، اسی سے ہی بات کر رہے ہیں یا مل بھی رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ کرنی ہے شادی، کرنا ہے سنت طریقے سے نکاح، اور پہلے ہی اس کی بنیاد حرام طریقے سے رکھتے ہیں۔ یعنی جب تک نکاح نہیں ہو جاتا منگیتر آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، اور ایک دوسرے سے بات کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارے سماج میں اکثر لڑکے اور لڑکیاں شادی سے پہلے اپنے منگیتر سے باتیں کرتے ہیں یا کرتی ہیں۔ جب انہیں روکا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو جواب ملتا ہے کہ کبھی کبھی کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہم حدود میں رہ کر بات کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ یعنی ایک دوسرے کو سمجھنا ہو جاتا ہے، اس لیے کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر دل نہیں لگتا، شادی میں دیر ہے تو بات کر کے دل بہلا لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یقین جانیں یہ تمام دلائل ذرہ برابر وزن نہیں رکھتے۔ سیدھی بات ہے، ہمارا اپنے نفس پر کنٹرول ہی نہیں ہے، ہم خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، جو دل کہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، ضمیر کی آواز ہمیں نہیں آتی، کہتے ہیں منگیتر کے بغیر دل نہیں لگتا۔ ارے یہی تو آزمائش ہے کہ اپنے نفس کو مار کر اپنی آگے کی زندگی بنانی ہے۔ یہی تو امتحان ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو اوپر رکھتے ہیں یا اپنی دلی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ جہاں 20-25 سال انتظار کیا، وہاں 1-2 سال انتظار میں کیا برائی ہے؟ ہم تو اپنے نفس کی مانیں گے۔ ایک ساتھی کہنے لگا کبھی کبھی کرتے ہیں۔ ارے جناب، کبھی کبھی بھی کیوں کرتے ہو میرے دوست؟ تمہارا یہ کبھی کبھی کسی دن گلے میں آ جائے گا، پھر ساری عمر ایک دوسرے کو تانا دیتے پھرو گے کہ شادی کے بعد آپ بہت بدل گئے ہو۔ ایک ساتھی نے کہا ایک دوسرے کو سمجھنا ہو جاتا ہے جیسے کسی نرالی مخلوق سے نکاح ہونے جا رہا ہو، جو انڈرسٹینڈنگ کی انہیں ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے سمجھنے کے چکر میں گاڑی کے اپنے گیئر پھنس جاتے ہیں اور لگانے پر بریک بھی نہیں لگتا، نتیجہ کسی برے ایکسیڈنٹ سے کم نہیں نکلتا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بات کرنے کی وجہ سے، منگیتر آپس میں بات کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کو گالی پہ گالی دیتے ہیں، خود دیکھا ہے، گالیوں پہ گالی دیتے ہیں، اور اسے اتنی ذلیل کیا جاتا ہے، یعنی لڑکا لڑکی کو، کہ تم وہاں نہیں جا سکتی، تم یہ نہیں کر سکتی، تم اوپر کیوں گئی ہو؟ صرف کس وجہ سے کہ آپ نے شروع کیا ہے منگیتر سے بات کرنا۔ اب تمہیں اس کی کچھ باتوں کا پتہ چل گیا، اسی کو ایشو بنا کر کے آپ اس کو یعنی ٹارگیٹ کر رہے ہو۔ منگیتر کے نام پر کس قدر بے حیائی عام ہو چکی ہے دوستو۔ ہوٹلیں، ریسٹورینٹس، کافی شاپس بھرے پڑے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کون ہے، جواب ملتا ہے آپ کی ہونے والی بھابھی ہے۔ اور تو اور تحفے تحائف کی لین دین اعلیٰ سطح پر جاری ہے، بڑا مہنگا اینڈرائیڈ موبائل گفٹ کیا جا رہا ہے، کڑھائی والا سوٹ بھیجا جا رہا ہے۔ یہاں تک بات محدود نہیں ہوتی، بعض تو تمام حدیں پار کر جاتے ہیں جو کہ یہاں میں بول بھی نہیں سکتا۔
دراصل منگیتر سے بات کرنا تمام برائیوں کا زینہ ہے. پہلے بات ہوتی ہے، کہیں گے صرف بات کرتے ہیں جی، پھر دیکھنا دکھانا ہوگا، تصاویر بھیجی جائے گی، کبھی کیسی تصاویر کبھی کیسی تصاویر، پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے لیے تحفے خریدے جائیں گے، بات آگے بڑھے گی، ملاقات کرنے کے موقع ڈھونڈے جائیں گے. بات کرتے کرتے آہستہ آہستہ انسان دوسرے گناہوں کی طرف جانے لگتا ہے. اے میرے دوست، اگر تم صرف موبائل پر ہی بات کرتے ہو نا، تو یہ بھی تم خود اپنے منگیتر کو اپنے ہاتھ سے خراب کر رہے ہو. ساری شرم و حیا، ادب و آداب تم خود اپنے ہاتھ سے ختم کر رہے ہو. نکاح کی برکتیں، رحمتیں سب اپنے ہاتھ سے ختم کر رہے ہو. جو لوگ نکاح سے پہلے موبائل فون پر بات کرتے ہیں، نکاح کے بعد ان کی زندگی پر 100% اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. شادی کے کچھ ہفتوں بعد ہی تم خود محسوس کرو گے کہ بیوی میری عزت نہیں کرتی، میرا کہنا نہیں مانتی، جو بات پہلے تھی وہ اب نہیں رہی. وہ وجہ آپ نے پتہ نہیں کیسے کیسے خواب دکھائے اسے، وہ اب پورے نہیں ہو رہے، تو اب ادب و اخلاق، وہ پیار، وہ محبت، وہ وعدے، وہ قسمیں سب ہوا میں گم ہو جائیں گے. لہذا میرے بھائیو، اس چیز سے مکمل دور رہنا ہے، اپنے نفس پر قابو پانا ہے. آپ کی ہی تو منگیتر ہے، کیوں اس سے بات کر کے اسے خراب کر رہے ہو؟ تھوڑا صبر کر لو، ذرا خدا تعالی کی مہر تو لگ جانے دو. اسی طرح بہنوں سے کہوں گا کہ یہ جو نکاح سے پہلے سہانے خواب دکھاتا ہے، محبت کے دعوے بھرتا ہے، یقین جانے یہ خود شادی کے بعد کسی اور کے خواب دیکھے گا، کسی اور سے ہاتھ ملائے گا، کسی اور کے ساتھ مسکرائے گا، خود دوستوں سے کہتا پھرے گا کہ تمہاری بھابھی پہلے اچھی تھی، اب بھی تھوڑی اچھی ہے، لیکن کوئی اور ہوتی تو کیا ہی بات تھی. واللہ میری بہنوں، نکاح سے پہلے منگیتر سے رابطہ تمہارا مقام، تمہاری عزت شوہر کی نظر میں ختم کر کے رکھ دے گا. نکاح کے بعد ہی ایک دوسرے کو دیکھنا، باتیں کرنا، ملاقات کرنا، وہ شرم و حیا، عزت، ادب، اخلاق اور غیرت مندی کا مظاہرہ ہے. یہی لوگ کامیاب ہیں، خوشگوار زندگی گزارتے ہیں کہ نکاح سے پہلے دونوں نفس پر قابو کیا، کبھی بات نہیں کی. انہوں نے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اولین ترجیح دی. اس عمل کو گناہ کبیرہ مانتے رہے. خدا کی قسم گناہ کبیرہ ہے. نہ محرم سے بات کرنا، یہ منگنی ہونے سے محرم نہیں ہو جاتی، وہ نہ محرم ہی ہے. تو جنہوں نے شرم و حیا کے پیکر کو اپنا زیور بنا کے رکھا، انہوں نے بزرگوں کی روایت کو سامنے رکھا، فحاشی کے اس دور میں بھی خواہشات کے خلاف لڑتے رہے، اور اب ان کی زندگی خوب سے خوب تر ہونے کو ہے. خدا گواہ ہے کہ بے شمار برکتیں، رحمتیں ان کے نکاح کا انتظار کر رہی ہیں. تو دوستو، اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہو تو اپنے دوست و احباب کو ضرور شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی منگیتر اس گناہ سے اور آنے والے برے نتائج سے بچ جائے اور آپ کی آخرت سنور جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.